پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر ہے 60 سال، دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں میری زندگی میں کہ جن کی ریٹائرمنٹ پہ ویسے تو مبارکباد دی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے صحت اور زندگی دی اور پروفیشنل کمپٹنس دی کہ آپ نے اپنی نوکری مکمل کی. لیکن کچھ لوگوں کی ریٹائرمنٹ پہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سے 65 70 سال کے یہ جو 5-10 سال ہیں وہ اس سوسائٹی، ان اداروں کے لیے کہیں زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور مزید فعال ثابت ہو سکتے ہیں. ان کی انرجی، ان کے آئیڈیاز کی فریشنس، ان کا پیشن ٹو ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری ہر سال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ 2 سال پہلے جب یہ ریٹائر ہوئے تو اور مجھے خبر ملی تو میں نے کہا ارے نہیں، ڈاکٹر سلطان اعظم تیموری صاحب کا تو اگلا جو ایک ڈیکیڈ ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا تھا ان اداروں کے لیے. اور یہی وہ کہانی ہے جو کہ آج ہم انفولڈ کر رہے ہیں رائزنگ پاکستان کے اندر. ڈاکٹر تیموری جو کہ فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، پاکستان، پورے پاکستان کی اور خاص طور پہ اسلام آباد اور پنجاب کی پولیسنگ کو ری ویمپ کرنا، اس کو ایک نیا رنگ دینے میں آج سے کئی برس سے ان کا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے. اقوام متحدہ میں 8 سال پاکستان کے کنٹینجنٹ کی سربراہی اور نمائندگی کرتے رہے، بوسنیا میں، سوڈان میں، اور آج بھی مجھے تو لگتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ. السلام علیکم. گڈ مارننگ جی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں بلانے کا. I'm really honored. بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے اگری نہیں کرتے؟ آپ خود پہلے سچ سے بتائیں، آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو 60 پہ ریٹائر ہو جانا چاہیے؟ بالکل، میں آئی ایگری ود یو. میں بالکل فیل کرتا ہوں کہ 60 جو ہے اس کے بعد تو انسان ریئلی نئی لائف شروع ہوتی ہے. اس وقت بالکل انسان میچور ہوتا ہے اور بالکل اس ٹائم کے اوپر ریٹائر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. بہت سے ممالک میں ایون UN کے اندر 65 ہے 65 اور اس کے بعد امریکہ کے اندر وہاں پہ تقریباً 70 تک ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے. تو 60 جو ہے بہت کم ہے. اور ویسے بھی جو ہے 2 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ، ایک کرونالوجیکل ایج ہوتی ہے، ایک سائیکولوجیکل ایج ہوتی ہے. کرونالوجیکل ایج جو ہے جو کہ جیسے 60 سال ہے، ایک میری کرونالوجیکل ایج ہے 62 ہے جو ہے اب ہے. لیکن سائیکولوجیکل ایج جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اپنے آپ کو ابھی بھی 30 ایئرس کا سمجھتا ہوں. اور جب آپ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو 30 ایئرس کا سمجھتے ہیں تو اب واقعی آپ کا جسم اور آپ کا جو دماغ ہے اور آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ 30 ایئرس کا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکل ایج از مور امپورٹنٹ دین کرونالوجیکل ایج. اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. بالکل، اس کو ڈیفینیٹلی اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اس ایج کو. اور کیونکہ آدمی اب آ کے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، اب زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنے محکمے کو، اپنے ملک کو. کوئی چیزیں ہیں جو اب مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ یہ رہ گیا، کیونکہ آپ نے اتنا ایکٹیو کیریئر گزارا ہے اور آپ نے اتنا کچھ دیا ہے خاص طور پہ پولیس کے شعبے اور ڈپارٹمنٹ کو پاکستان کے. لیکن کوئی 1-2 چیزیں جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ رہ گئی؟ نہیں، میں نے کوشش تو ہر ڈپارٹمنٹ میں، مجھے پتا تھا کہ میرے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے اور اس کم وقت کے اندر جو کچھ بھی ہے میں نے کرنا ہے، کیونکہ جو چیز بھی سٹارٹ ہوتی ہے اس میں ختم ہونا ہوتا ہے ایک دن. تو یہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہا ہے کہ جب میں نے اس جاب سٹارٹ کی ہے تو میرے پاس، اور ویسے بھی جس ٹائپ کی ہم جاب کرتے تھے ہمارا ٹینیور کم ہی ہوتا تھا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے سے سال تک ہی رہنا ہے ہم نے یہاں پر. تو اس میں یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ وہاں پر میکسیمم کنٹریبیوٹ کریں. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن میں ایسا ریگریٹ نہیں کرتا کہ میں نے کوشش نہیں کی کسی فیلڈ کے اندر. جیسے میں میری کوشش یہ تھی کہ میں کمیونٹی پولیسنگ کو جو ہے وہ اس کو فروغ دوں. میری کوشش یہ تھی کہ انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ جیسے ہے کہ اس کو جو یہ ماڈرن کانسیپٹ ہے پولیسنگ کا، ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ ہے، ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال ہے. تو ان چیزوں کو میں نے کوشش تو کی، لیکن اس سے زیادہ آف کورس کر سکتا تھا میں اگر چاہتا تو. باقی شہروں کا تو مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میری یہ آبزرویشن ہے کہ اسلام آباد تو خیر میں رہتا ہوں یہاں پہ، لیکن مثلاً لاہور ہے. اب ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ پاکستان میں ہمیں ویسے اب کافی نظر آنے لگ گئی ہے. بالکل، آپ جیسے آفیسرز کا وہ ویژن تھا جو اب ہمیں امپلیمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور بالکل اسی طرح سے انٹیلیجنس لیڈ. لیکن خاص طور پہ جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے کمیونٹی پولیسنگ. آپ نے کمیونٹی کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ، پولیس کا خوف سے ہٹ کر برابری اور دوستی کا رشتہ، اس کی ذرا تھوڑی سی اس ویژن اور اس کانسیپٹ کو ڈائسیکٹ کیجیے ہمارے لیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کمیونٹی پولیسنگ جو ہے دنیا میں بیسٹ ماڈل آف پولیسنگ مانا جاتا ہے. وہ کسی بھی فارم کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. مطلب کوئی بھی سٹائل ہو پولیسنگ کا، کمیونٹی پولیسنگ کو آپ اس کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور UN جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہاں پر ان کا ایک اسٹریٹجک گائیڈنس فریم ورک ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ کو پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے، پوری دنیا کی پولیسنگ کے اندر ہونا چاہیے اس کو، اور انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ دونوں کو۔ یہ ہوتی کیا ہے کمیونٹی پولیسنگ جو ہے، پولیس جو ہے وہ آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتی۔ پولیس جو ہے جب تک کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام نہ کرے، پولیس جو ہے وہ اپنا کام اپنی ڈیوٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتی، اس کو جو ہے کمیونٹی کا ساتھ اور دونوں کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ اس میں جو ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہیں۔ پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ پولیس کو کمیونٹی کو انگیج کرنا پڑتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے۔ کمیونٹی آپ کی طرف نہیں آئے گی، آپ کو کمیونٹی کی طرف جانا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ۔ دوسرا جو ہے کمیونٹی جو ہے وہ اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں پولیس کو، اور تیسرا جو ہے کمیونٹی اور پولیس جو ہے ان پارٹنرشپ مل کے ان پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ اس کے 3 یہ کمپوننٹ ہیں۔ انفارچونیٹلی پولیس مثال کے طور پہ پرابلم سے کیا مثلا جیسے ایک کسی جگہ پر چوری ایک ایریا کے اندر بڑھ گئی، میں مثال دیتا ہوں جی، لاہور، اقبال ٹاؤن، عمر بلاک، وہاں پر سپوز کریں وہاں پر چوری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اب کمیونٹی پولیس جو ہے اس کا کام ہے کہ وہاں پر اپروچ کرے کمیونٹی کے ساتھ، ان کے ساتھ بات چیت کرے، ان سے ڈسکس کرے، اور اس کے بعد کمیونٹی جو ہے وہ بتائے گی کہ جی ہمارے اس ایریا کے اندر، ان پاکٹس کے اندر چوری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو پولیس جو ہے وہاں پر ان کمیونٹی سے مل کے ان ایریاز کے اندر ناکہ بندی بڑھا دے، یا ان ایریاز کے اندر اپنی پیٹرولنگ بڑھا دے، یا ان ایریاز کے اندر مل کے ایک ٹھیکری پیرا لگا دے کمیونٹی کا۔ مل کے کیا مطلب؟ تنخواہ تو ہم پولیس کو دیتے ہیں، اس میں دیکھیں پولیس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، نہ اتنی مین پاور ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں کمیونٹی جو ہے وہ مل کے پولیس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ کمیونٹی جو ہے وہ یہ نہیں کہ پولیس کا کام وہ لے لیتی ہے، لیکن وہ ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہے اس کے اندر۔ جیسے میں اب ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو ٹھیکری پیرا جیسا ہے، اس کے اندر آپ کے ینگسٹرز جو ہیں 1 گھنٹہ کے لیے نکل کے اس کو پولیس کے ساتھ مل کے پیرا دے سکتے ہیں، یا ایون انفارمیشن دے سکتے ہیں پولیس کو۔ یہ بھی ایک پولیس کی ہیلپ ہے، جس کو انٹیلیجنس بیسڈ پولیسنگ ہے، وہ بھی اس کی پارٹ ہی ہے کہ آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ جی اس ٹائم کے اوپر یہاں پر جو ہے سسپیشس لوگ نظر آئے تھے یا آتے ہیں، یا یہاں پر اس ٹائم پہ اس ٹائپ کی گاڑی نظر آتی ہے۔ تو یہ اس تمام کمیونٹی پولیسنگ کی پارٹ ہے، لیکن وہ اس وقت ہوگی نا جب پولیس جو ہے وہ کمیونٹی کے پاس جائے گی، اس کا کانفیڈنس لے گی۔ جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا کمیونٹی کا پولیس کے اوپر، جب تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ تینوں پارٹ کہ آپ کو انگیج کرنا ہے پولیس کو، کمیونٹی نے اپنے مسائل کو بتانا ہے، اور اس کے بعد پھر مل کے سالو کرنا ہے۔ مل کے سالو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سپوز کریں ناکہ بھی لگاتے ہیں تو وہ کمیونٹی کے ساتھ آپ اس کی جو ہے ایگریمنٹ اس کا لے کمیونٹی کا کہ جی ہم یہاں پر واقعی ناکہ، تو اس کے اندر جو ہے ایک اونرشپ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں ابھی امریکہ گیا تھا، تو وہاں پہ امریکہ میں اسکول کے باہر گیا، تو وہاں پر نا بڑے 80 سال کے بوڑھے جو تھے وہ ٹریفک کو مینیج کر رہے تھے۔ تو اب میں نے پوچھا کہ بھی یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ سب والنٹیئرز ہیں، خاص طور پہ اسکول کے ٹائم پہ وہ آ جاتے ہیں چھٹی کے ٹائم کے اوپر، اور وہاں پر یہ 80 سال کے 70-80 سال کی عمر کے تھے۔ تو اور وہ جو تھے وہ پولیس کا ہاتھ بٹا رہے تھے وہاں پر، کیونکہ پولیس تو اتنی نہیں ہے کہ ہر اسکول کے باہر اتنے زیادہ لگا سکے، اب وہاں پر کمیونٹی نے کی ہیلپ کرتی ہے وہاں پر۔ تو لیکن یہ کہ کمیونٹی کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ایک برج ہے، ایک گیپ ہے جس کو ہم نے ایک برج کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اور وہ یہ پولیس کا کام ہے، اور پولیس لیڈرشپ کا کام ہے کہ اپنا ہاتھ کمیونٹی کی طرف بڑھائے۔ پولیس کے اندر کرپشن، اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا جاتا ہے سیلری پیکیجز کے ساتھ، آپ کس پہ کیا دیکھیں سیلری پیکیج ایک ایسپیکٹ ضرور ہے ڈیفینیٹلی، جس وقت آپ سیلری پیکیج، زیادہ تر لوگ کیونکہ بارڈر لائن کے اوپر ہوتے ہیں وہ کرپشن کرنا نہیں چاہتے، اور مجبوراً شاید ان کو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کرپشن کی طرف۔ تو وہ ایسے لوگ تو ڈیفینیٹلی جو ہیں وہ جب سیلری پیکیج بہتر ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتے۔ جب اسلام آباد ٹریفک پولیس بنی تھی تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہم لوگ گئے تھے، اور ہم نے ان کو یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سیلری پیکیج جو ہے ان کا ڈبل کر دیں، جیسا موٹر وے پولیس کا بھی ہے، اسلام آباد ٹریفک پولیس کا بھی ڈبل کر دیں، اسی طرح ان کی 8 آورس شفٹ کر دیں، آفیسر بیس کر دیں، ان کو ایجوکیٹڈ کر دیں۔ تو آپ یہ کر دیں گے سارا چیز تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک بہتر پروفیشنل پولیسنگ ملے گی، ایک سروس اورینٹیڈ، پیپل فرینڈلی اور کرپشن فری۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑا،
اس میں جس وقت سیلری پیکیج. یہ کس سن کی بات ہے لگ بھگ؟ یہ 2005-6 کے اندر جب یہ اسلام آباد ٹریفک پولیس وجود میں آئی تھی اسلام آباد کے نئی ماڈل پولیس. ہاں جی. تو اس وقت جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو ایگری کیا اور انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا اس کو, اور ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے اسلام آباد ٹریفک پولیس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم نے زیرو ٹالرنس بھی رکھی تھی کرپشن کے اوپر. اچھا, کرپشن کے اوپر کوئی کرپشن کرے گا اس پہ ڈسمسل ہے اور سیدھا FIR ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں. ایسے کیسز ہوئے؟ 14 کیسز ہم نے شروع میں نے کیے. اچھا, ہاں, اس میں جنہوں نے کرپشن کرنے کی کوشش کی. اسلام آباد ٹریفک پولیس پہلے بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ کرپٹ پولیس مانی جاتی تھی اس سے پہلے. یہ سارے خرچے جتنے تھی جو یہ چلاتی تھی پورے ضلع کے, اور سارے بڑا اس کا اچھا نام نہیں مانا جاتا تھا کرپشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد سے 2006 کے بعد سے جب سے اسلام آباد ٹریفک پولیس بنی آج تک, اگر آپ ابھی بھی ٹریفک پولیس کو رشوت دینے کی کوشش کریں گے وہ لے گا نہیں آپ سے. بالکل ٹھیک. اچھا, لیکن یہ جو میں اس کہانی پہ واپس ڈاکٹر صاحب جانا چاہوں گا کہ جو یہ پولیس آفیشلز ٹرمینیٹ ہوئے جی زیرو ٹالرنس پہ, وہ پھر کیا وہ کئی کورٹ میں جا کے سٹے لینا اور پھر حکومت کا یا IG کا چینج ہونا اور پھر سفارش لے کے جی مہربانی کرو معاف کر دو, اس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ڈسمسل ہو جانا اور ساتھ ساتھ پھر آپ کا FIR ہو جانا, مطلب آپ اگر واپس آ بھی جاتے ہیں کیونکہ ایک تو پروسیس ہے نا, لیگل پروسیس ہے, اس میں ایک اپیل ہوتی ہے, آپ اپیل میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر آپ کورٹ میں جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں, تو ایک کم از کم اس آدمی کو ایک سزا ضرور مل جاتی ہے اگر وہ آ بھی جائے. تو ایک سبق ایک سزا ضرور مل جاتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جنرلی آپ کے خیال میں پاکستان میں آنیسٹلی سندھ پولیس کی مثال لے لیں, پنجاب پولیس, ایک عام پولیس والا جس کو ہمیں سڑک پہ نظر آتا ہے انڈر پیڈ نہیں ہے؟ انڈر پیڈ بھی ہے, اور اس کے ورکنگ آورز بھی بہت زیادہ ہیں. 24 گھنٹے جو ہے ان کو جاب کرنی پڑتی ہے, اور ان کے چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور ان کی ورکنگ انوائرمنٹ اور لیونگ انوائرمنٹ بھی اچھی نہیں ہے, تھینک لیس ہے بالکل کسی قسم کا. تو یہ اور ان کے سیلریز بھی اس لحاظ سے بہت کم ہے. دیکھیں پولیس آفیسر کے پاس اتنی پاور ہے کہ اس کے اگر ذہن میں آ جائے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی کوگنیزبل اوفینس کرنے والا ہے تو اس کو گرفتار کر سکتا ہے, اس کو بٹھا سکتا ہے 24 گھنٹے کے لیے, بالکل بغیر کورٹ آرڈر کے. بالکل یہ بہت بڑی پاور ہے کہ کسی کے بھی آپ لبرٹی کو سلب کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی پاور کسی کے پاس ہونا, اور اس کے پاس اس کی سیلری اتنی کم ہونا, اور تو یہ جو ہے بہت زیادہ فرق ہے اس کے اندر, اور وہ پھر اپنی پاور کو پھر انڈیو اس کا استعمال بھی کرتا ہے. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیس ہے, جوڈیشری ہے, یہ اس قسم کے جتنے بھی پوری دنیا میں ایسا ہی ہے, ان لوگوں کی سیلریز بہت اچھی ہوتی ہیں. ویسے میرے تین پروفیشنز پاکستان کے ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہیں کم ہونا میرے دل کے اندر, ایک پولیس والا, ایک ہمارا سرکاری اسکول کا ٹیچر, اور ایک ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز. جی بالکل, یہ 3 پروفیشنز ایسے ہیں جو کہ نہایت انڈر پیڈ ہیں, اور میں تو جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں آواز اٹھاتا ہوں کہ یار ان کو یہ 5-7% نہیں سبسٹینشل انکریز کرنا پڑے گا جس طرح آپ لوگوں نے کیا 2005 میں. اور دنیا میں ایسا ہی ہے, جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر انہی پروفیشنز کی سب سے زیادہ تنخواہ ہوتی ہے. بالکل. تو یہ کہ یہ پھر ان کے ورکنگ آورز دیکھیں نا, 8 گھنٹے کے بعد آدمی جو ہے وہ بالکل کوئی بھی آدمی اگر کسی کو کہیں آپ کھڑے ہو جائیں 8 گھنٹے کے لیے کسی پوائنٹ کے اوپر, اور اس کے بعد پھر اس کو کہیں مزید 8 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائے, تو کتنا مشکل ہے. تو یہ کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ایک تو شفٹ ہونی چاہیے, 8 آورز شفٹ ہونی چاہیے, ان کی چھٹیوں کا ایک خاص اسکیجول ہونا چاہیے. اب UN کے اندر آپ چھٹی نہ لیں تو آپ کا باقاعدہ وہاں پر انکوائری شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ نے چھٹی کیوں نہیں لی. ہم بوسنیا گئے, ہم نے چھٹی, ہم نے کہا یار کون جائے گھر پہ, ہم نے چھٹی نہیں لی, ہم نے وہیں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے کہا اس کی کاؤنسلنگ کرائیں وہاں پر, چھٹی کیوں نہیں لے. ڈاکٹر تیموری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, فارمر IG پولیس. پاکستان کے بہت سے پولیسنگ کے سیکٹرز میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اس کو نیا ویژن دیا, نیا رنگ دیا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انہوں نے ذکر کیا اپنے اقوام متحدہ کے کیریئر کا جس میں انہوں نے سوڈان اور بوسنیا میں سرو کیا. تو یہ ذرا اس بریک کے بعد جانیں گے کہ پھر یہ ایکچولی ہمارے پاک افواج کے ہمارے دوست یا ہمارے پولیس کے دوست جب جاتے ہیں اور اقوام متحدہ کے کنٹینجنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اتنے جا کے کردے کی نے,
وہ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। یہ ساری کہانی ہم ان سے سنیں گے اور کچھ انٹرسٹنگ واقعات اس بریک کے بعد۔ ڈاکٹر سلطان اعظم تیموری صاحب جو کہ فارمر انسپیکٹر جنرل ہے پولیس کے اور ایک فل آف پیشن انرجی اینڈ ویژن، آج بھی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آج رائزنگ پاکستان کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یو این میں آپ نے 8 سال سرو کیا پاکستان کی طرف سے ہی، سوڈان میں بھی اور بوسنیا میں بھی۔ تو ابھی بریک سے پہلے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جب ہم سنتے ہیں ایکچولی آپ لوگ وہاں جا کے کرتے کیا ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم کیا کرتے ہیں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی اور پاکستان پولیس ان دونوں کا یونائٹڈ نیشنز میں بہت اچھا نام ہے، بہت زیادہ رسپیکٹ ہے یو این کے اندر بذات خود، کیونکہ وہاں پر سمجھتے ہیں یو این والے کہ وہاں پر پولیس اور ہماری جو ملٹری، ہماری جو آرمی ہے بہت پروفیشنلی کام کر رہی ہے، اور وہ ان کو پریفر کرتے ہیں، اور یہ اکثر ہم خبروں میں سن بھی رہے ہو۔ ہاں جی، اور وہ پریفر کرتے ہیں ہمارے کنٹینجنٹس کو مختلف جگہ پر ڈپلوائے کرنا۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی ان کا جو کام ہے وہ 2 ہیں، پیس کیپنگ اینڈ پیس بلڈنگ۔ پیس کیپنگ کے اندر بیسیکلی ہم لوگ پروٹیکشن آف سویلینس، جو سویلینس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، جو وہاں پر جیسے ہم سوڈان میں تھے وہاں پر کانفلکٹ ایریاز کے اندر وہاں پر آئی ڈی پیز ہوتے ہیں، ریفیوجیز ہوتے ہیں، ان کو فزیکلی پروٹیکٹ کرنا۔ تو وہاں پر 2.5 ملین آئی ڈی پیز تھے جس طرح بھی سوڈان کے اندر، ان کو ہماری آرمی بھی، ہماری پولیس بھی، ہم باقاعدہ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے تاکہ ان کو کسی قسم کی بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ ان کے آپس میں کانفلکٹس ہیں مختلف ٹرائبس کے ساتھ، اور ان کے تو وہ ہم باقاعدہ ہمارے وہاں ڈپلائڈ تھی فورسز ان کو فزیکلی پروٹیکٹ کرنے کی۔ دوسرا یہ کہ وہاں کی جو فورسز ہیں، وہاں کی جو پولیس ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ۔ اچھا، ان کے لوکل پولیس کی ہم باقاعدہ ان کے پولیس کی ریفارمز کیے ہم نے وہاں پر، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں نہ صرف ان کی ٹریننگ آ جاتی ہے بلکہ ان کے ساتھ وہاں پر ان کو ایکوپمنٹ دینا، ان کے پولیس اسٹیشنز بنانا۔ ہم نے وہاں پر پولیس اسٹیشنز بنائے ان کے لیے، پولیس چوکیاں بنوائیں، ان کو ایکوپمنٹ دلوائے، پولیس یو این کی طرف سے دیا، اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ کی۔ اور تو یہ تمام ہم نے سوڈان کے اندر بھی اور بوسنیا کے اندر بھی، وہاں کی پولیس کے لیے بھی ہم نے یہ کام کیا۔ اور کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں؟ ہاں بہت زیادہ وہاں پر ہمارے پاکستان پولیس کے تو خیر اور ملٹری کے تو بہت زیادہ ہوئے، کیونکہ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کانفلکٹ ایریا میں ہوتے ہیں تو ہر قسم کے وہاں پر ٹرائبز ہوتے ہیں، ہر قسم کے کراس فائرز ہوتے ہیں، آپ کے اوپر بھی اٹیک کر دیتے ہیں، تو اس میں شہادتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے فورسز نے بہت زیادہ وہاں پر سفر بھی کیا ہے، کانگو کے اندر اور مختلف جگہ پر ہمارے ملٹری کے اندر کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا، تو ہمارے ایون سوڈان کے اندر ہمارے 2-3 دفعہ ہمارا پولیس کے اوپر بھی اٹیک ہوا۔ تو اس طرح اٹیک ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اندر ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی پولیس جو ہے اور ملٹری، یہ ان کا رول جو ہے پروٹیکشن آف سویلینس کی حفاظت کرنا، اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر بہت زیادہ ویلیو ہے۔ ہمارے جو اس وقت اینٹونیو گوٹریس جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل ہیں، وہ بہت زیادہ پاکستان کنٹینجنٹس کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو 2 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، آج کل آپ ایز اے والنٹیئر پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں اور ینگسٹرز سے گپیں لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ان سے، بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ مجھے آپ نے 2 چیزیں بتانی۔ مجھے آج کا جو نوجوان ہے جس سے آپ اب انٹریکٹ کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، جو فال کرتا ہے 16 سے 23 سال کے بریکٹ میں، اس کی کوئی ایک چیز یا 2 چیزیں مجھے اس جنریشن کی بتائیے جو میری آپ کی جنریشن سے بہت بہتر ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے جو یوتھ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 64% ہمارے ٹوٹل پاپولیشن ہے، جو کہ جس کو ہم یوتھ بلج کہتے ہیں، جو کہ 30 سال سے کم عمر کے، 18 سے 30 سال، ہاں جن کی عمر ہے، اور یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور انفارچونیٹلی اس کے اندر جو ہے صرف 6% ایسے نوجوان ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، صرف 6%،
اور 29% ایسے نوجوان ہیں اس کے اندر جو کہ ایجوکیشن جنہوں نے زیرو ہے جن کی ایجوکیشن، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کی. بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. ہاں یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں پہلے تو جو اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے اس کو ہمیں مینیج کرنا ہے اور ہمیں اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی کے اندر کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کو اگر ہمیں اپنے پاکستان کو اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اور نقصان ہو پاکستان کو. تو فائدہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کو یہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے. ان کے پاس ان کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں جیسے آپ نے کہا. ان کی جو پازیٹیو یہ ہے کہ ان کا ریلیٹیولی جس عمر میں ہم تھے ہمیں اتنا نہیں دنیا کا پتہ تھا جتنا ان کو پتہ ہے. ان کا جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ. اس وقت ہمارے بچپن میں ہمارے پاس یہ موبائل نہیں تھا، جب ہمیں پتہ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک. ہمیں بس اس ٹائم کے اوپر ہم ٹی وی پاکستان، وہ بھی پاکستان ٹی وی، اس ایک ہی ٹیلی ویژن آتا تھا جس میں بچپن. طارق عزیز صاحب کا نیلام گھر جو ہے وہ ہمارے سب سے بڑا گوگل ہوتا ہے. اب ان کے پاس یہ کہ انفارمیشن فلو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ انفارمیشن فلو تو ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں ان کو گائیڈنس اور ان کے پاس ڈائریکشن لیس ہے یہ لوگ. اور ان کو جو ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے سینئر لوگوں کا کہ ہم ان کو گائیڈنس دیں اور ان کو بتائیں کہ ان کو کیا ڈائریکشن لینی چاہیے، کس طرف ان کو آگے بڑھنا چاہیے. میں نے جو چیز محسوس کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہمارے اس وقت جو ہے ہم لوگ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی ہم لوگوں میں زیادہ آ گئی ہے معاشرے کے اندر ایز اے ہول، جس میں یوتھ بھی شامل ہے. اور اس نیگیٹیوٹی کو ہمیں ختم کرنا ہے کچھ. اور جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو بس شروع ہی جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ایک نیریٹو آپ کو دینا شروع کر دے گا، کوئی اکانومی یہ وہ. حالانکہ ہم لوگ 1000 درجے بہتر ہیں بہت سے ملک میں. میں ابھی سوڈان سے آ رہا ہوں. سوڈان کے اندر وہ 2.5 ملین IDPs جو تھے وہ ایک خیمے کے اندر رہتے ہیں، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، ایک 10 آدمی ایک چھوٹے سے خیمے، ڈاکٹرز انجینئرز رہتے ہیں اس کے اندر. اور وہ بیچارے، لیکن وہ پھر بھی وہاں پہ خوش ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ پھر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو ہو، پھر بھی اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں وہ خوش سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہمیں ان انوائرمنٹ میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. ہم ٹھیک ہے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں کہ جتنا ہم لوگوں نے اس کو جو ہے جس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. ہمیں ان مسائل کے اندر سے نکلنا ہے اور ہمیں بیسیکلی اپنے آپ کو تھنکنگ جو ہے اپنی پازیٹیو کرنی ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اندر ہونی چاہیے. چسکا نہیں رہے گا ڈاکٹر صاحب زندگی میں، چسکا مسالہ نہیں رہے گا سب میں پازیٹیو ہو جاؤں. دیکھیں انسان جو ہے بیسیکلی نیگیٹو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جنگلوں میں تھا انسان، جب انسان ہنٹر تھا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹی زیادہ تھی کہ کسی سانپ ادھر سے نہ آ جائے، شیر ادھر سے نہ آ جائے، درخت ادھر سے نہ گر پڑے. تو انسان جو ہے نا بیسیکلی انسان کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. اس کو پازیٹیو ہونے کے فطرتاً اور پازیٹیو ہونے کے لیے اس کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، ٹیم ہونا پڑتا ہے. ہاں اس کو تھوڑا، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو پازیٹیو کرنے کے لیے. اور جب ڈاکٹر تیموری مجھے کہنے چاہ رہے ہیں توثیق حیدر، مطلب ایفرٹ کرو ورنہ تمہیں جنگلوں میں واپس بھیج دیں. تو میں جب یوتھ کے پاس جاتا ہوں میں 2-4 چیزیں ان کو بتاتا ہوں جی کہ نمبر 1 یہ کہ اپنے آپ کو تھنک پازیٹیولی اور ایکٹ پازیٹیولی. دوسرا یہ کہ تھنک بگ، اپنے آپ کو اپنی سوچ کو بڑا کرو. اور ہم لوگ جو ہے نا کیونکہ اپنا نیگیٹیولی سوچتے ہیں تو اس لیے اپنے سوچ کو بھی بڑا کرنا ختم کر دیا ہے. اور 4 چیزیں جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اپنے فوکس کرنا ہے. پہلی چیز ہے ویژن. آپ کا ہر آدمی کا ایک ویژن ہونا چاہیے. جب آپ کا ایک سوچ اور ویژن آپ کی بڑا ہوگا آپ کا، تو آپ ہر چیز پازیٹیولی اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو ہر چیز پازیٹیولی اٹریکٹ کریں گے دنیا میں. اور یہ جو ہے اس کو پہلا ہے ویژن. دوسرا ہے پیشن. آپ اس ویژن، جو بھی آپ ویژن بنائیں، جیسے ویژن آپ بنائیں میں نے پرائم منسٹر بننا ہے اس ملک کا، میں نے منسٹر بننا ہے اس ملک کا، میں نے ایک بڑا سائنسدان بننا ہے. ایک آپ کا ویژن ہونا چاہیے. اگر آپ کا ویژن ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پہلے آپ کا بڑا ویژن ہونا چاہیے. بچپن میں سوچتا تھا اپنے آپ کو کہ میں UN کے اندر بڑے UN کے جہازوں میں جا رہا ہوں. یہ میرا ویژن ہوتا تھا. واقعی ریلی؟ ہاں بچپن میں سوچتا تھا کہ میں میرے ساتھ UN کے بڑے بڑے ایمبیسڈرز ہاتھ میں لا رہے ہیں. بس بس مینیفیسٹ کرتے تھے آپ ایک طرح سے. تو یہ جب ابھی سوچتے ہیں تو آپ کی ہر چیز جو ہے نا آپ کی سوچ، میں نے
اسی ٹائپ کی چیزوں کو پھر اٹریکٹ کرنا شروع کیا, اسی طرح کے دوست میرے اٹریکٹ ہونا شروع ہوئے, اسی طرح کے سرکمسٹانسز میرے اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک میجیکل فینومینا بھی ہے, اور یہ ساتھ ساتھ ایک اس کو کہتے ہیں ریٹیکولر فارمیشن ہمارے سسٹم میں, ہمارے دماغ میں ایک ہے, جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بیسیکلی سائنٹیفک چیز ہے کہ آپ اس کی طرف آپ کے ڈائریکٹ آپ کے دوست اخبار میں ایسی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے, ٹی وی میں ایسی چیزیں دیکھنا شروع, آپ کے دوست ایسے آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ہیلپ ہونی شروع ہو جائے گی, ایسے آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گی. وہ یونیورس کی آپ کو ایک تو وہ میجیکل ایسپیکٹ ہے نا, اس میں ایک سائنٹیفک ایسپیکٹ بھی ہے کہ جب آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کا ڈائریکٹلی آپ کا فوکس ان چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے. پہلے بھی ہوتا ہے, وہ چیزیں ہوں گی وہاں پر, لیکن اس سے پہلا ہے ویژن. دوسرا ہے پیشن, کہ آپ کو سخت آپ کا پیشن ہونا چاہیے, آپ کا انتھوزیاسٹک ہونا چاہیے اس ویژن کے ساتھ. اور تھرڈ ہے کہ آپ کا ڈسپلن, آپ کا ہارڈ ورک آپ کریں, آپ ڈسپلن کے ساتھ اس کے اوپر پیچھے پڑ جائیں, اس کے اوپر باقی ہر چیز چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے میں نے بچپن میں 10 سال سے اپنے کمرے سے نہیں نکلا, میں پڑھتا رہا بس. میں میڈیسن پڑھی, میں ڈاکٹر بنانا, اور اس کے بعد CS. میں نے کہا کہ بس میں نے اپنا ویژن جو میں نے ویژن سوچا ہے کتابوں میں, بس میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. میں نے کتابوں میں بس, میں نے کھانا پینا سب اس کمرے میں, کیونکہ میرا فوکس یہی تھا کہ میں نے ہر حالت میں نے اچیو کرنا ہے اپنے ویژن کو. تو ویژن, پیشن, ڈسپلن, محنت, اور لاسٹ ہے کانشنس, کہ آپ کو جو ہے آپ کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے. آپ کی جو چیز بھی آپ سوچیں, جو بھی ویژن ہو آپ کا, یہ غلط نہیں ہونا چاہیے, ایتھیکل ہونا چاہیے. آپ کا جو ہے پرنسپل سینٹرڈ اپروچ ہونی چاہیے لائف کے اندر. تو یہ 4 چیزیں میں بچوں کو سکھاتا ہوں. شارٹ کٹس ہیں زندگی میں؟ کوئی دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. آپ کو دنیا میں جو ہے نا, آپ محنت کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. محنت لازمی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کٹ, کبھی کبھی چیزیں شارٹ ٹرم میں مل بھی جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھی ملتی, لیکن یہ کہ یہ کلیہ نہیں ہے لائف کے سکسیس کا. سکسیس جو ہے وہ محنت میں ہی ہے. انسان کو جب تک ویژن نہیں ہوگا اس کا بڑا, جب تک اس پہ اس کا پیشنیٹلی اٹیچ نہیں ہوگا اپنے ویژن کے ساتھ, جب تک محنت نہیں کرے گا اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے, جب تک اس دنیا میں کچھ مل نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب بڑا مزہ آیا, بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی, اینڈ یو آر ماشاء اللہ فل آف انرجی, اینڈ آپ جو بات کر رہے تھے اس کے اندر مجھے ایک 22 سال کے لڑکے کا پیشن سنائی دے رہا, وچ از گریٹ. تھینک یو. سو بہت بہت شکریہ, اور آپ کی کنٹریبیوشن اسی طرح پاکستان کی اگلی جنریشن کے لیے رہنی چاہیے. آل دا بیسٹ. آپ کو ڈاکٹر سلطان اعظم تیموری صاحب کی باتیں, جو کہ ایک فارمر انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں, اور پولیس کے شعبے سے ساری زندگی ان کا تعلق رہا. ویسے آج ڈاکٹری پہ ہم نے بات نہیں کی, وہ آپ کے ساتھ ایک سیریز آف ٹاکس ہونی چاہیے, ایک انٹرویو کافی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو پھر بھی کسی دن بلائیں گے. لیکن اب تک کی ان کی باتیں آپ کو کیسی لگیں, ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ہمارے انسٹاگرام پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور ڈاکٹر صاحب سے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں ضرور بتائیں کہ ان کے تجربے کی روشنی میں آج کل کی ایک سکھر کے نواحی گاؤں میں بیٹھی ہوئی بچی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, اور وہ زندگی میں اپنے ویژن اور پیشن کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہے, آپ کو بیٹا کوئی گائیڈنس چاہیے, ریچ آؤٹ ٹو اس. رائزنگ پاکستان اور PTV کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے کہ ہم ان جیسے قابل لوگوں سے آپ کو کنیکٹ کراتے ہیں اور ان کا مشورہ آپ تک پہنچاتے ہیں. زندگی نے دی اجازت, تو پھر ملیں گے. خوش رہیے. خدا حافظ.